مولانا محمد وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الحوال مقتحم. یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ دنوں میں 40 صدی سے جو کئی رمضانوں سے ہو رہا ہے اور اللہ جل شانہ بہت فائدہ دے رہے ہیں، وہی فائدہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. تو ٹائم بھی ہے، ٹائم کا بھی سوال ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے. اور ابھی 9-10 دن ہے، پھر تو کہاں رمضان کے بعد جاگنا ہے. یہ ہے، اس میں انشاءاللہ جو کچھ لینا ہے وہ لے لو، حق تعالیٰ جل شانہ عطا فرما دیں گے، ہے نا. یہ تھوڑی سی تکلیف اٹھا لی انشاءاللہ. اور یہ آپ حضرات خاص کر کے جوانوں کو کہتا ہوں کہ جوان لوگ ابھی جوانی کے اندر جو عادت ڈالیں گے، کبھی بڑھاپا آپ کا ہو گیا اور بستر پر ہو گئے تو انشاءاللہ اس کا ثواب جاری رہے گا. چونکہ نہیں، اس کو اب صدمہ نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جوانی میں کام کرتے تھے. تو اور اس میں انشاءاللہ زیادہ دیر بھی میں نہیں لگاؤں گا. ارادہ تو کیا ہے، لیکن اب پورا کروانا یہ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے. آدمی کوئی بھی کام نیت پر ثواب مل جاتا ہے. اگر اس سے پہلے ایک آدمی نے نیت کی، مثلا عمرہ جانے کی، اور راستے میں اگر ختم ہو گیا تو قیامت تک عمرے کا ثواب چلتا رہے گا. ہر سال اس کی طرف سے عمرہ ہوتا رہے گا. تو اس لیے ہم بھی نیت تو کرتے ہیں. وہ اللہ جل شانہ پوری فرمائے، وقت کا بھی خیال کرتے ہوئے. اور پھر یہ ہے کہ آپ لوگ اگر باقی رہ گیا تو آخر میں پھر ویسے ہی روایتاً ترجمہ ہی صرف پڑھ دیں گے. حق تعالیٰ جل شانہ قبول فرمائے. یہ پہلی حدیث پاک جو ہم کو شوق دلانے والی ہے وہ یہ ہے کہ عن براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم حدیثین اثنین ينفع بهما نفسه او يعلمها غیرہ فینفع بهما کان خیرا من عبادۃ 60 سنہ. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو القدر صحابی ہے. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 2 حدیثیں سیکھ لے، من تعلم حدیثین، 2 حدیثیں سیکھ لے، ینفع بہما، کہتے ہیں کہ تاکہ خود اس سے نفع اٹھائے یا اس سے بڑھ کر آگے یہ بھی کام کرے کہ اس کا مفہوم کسی اور کو بیان کر دیتا ہے کہ بھئی یہ مثلا آپ نے سنا اور گھر جا کر بیان کر دیا، گھر والوں نے سنا، کوئی اور آیا تو کسی وقت آپ مفہوم حدیث، الفاظ مکمل تو یاد نہیں رہتے ہیں، مفہوم حدیث تو فرماتے ہیں کہ 2 حدیثیں صرف، تو یہ کام کہتے ہیں 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کتنا بڑا ہے، مفتاح الجنہ، جنت کی یہ چابی ہے. 60 سال، اب یہ 60 سال کی تو عمر ہماری ہوتی ہے پوری عام طور سے. 2 حدیث پاک سیکھ لی. اور پھر یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے بھائی آپ لوگ شوق سے اور ذوق سے اسی نیت سے بیٹھ گئے تو حق تعالیٰ جل شانہ ضرور عطا فرمانے والے ہیں. یہ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کام ہے کہ سنتے جاؤ، کرتے جاؤ، لیتے جاؤ. یہ رمضان میں ارشاد فرمایا، سنتے جاؤ، کرتے جاؤ، لیتے جاؤ. جو سنا اس پر یقین کر لو، اللہ جل شانہ ضرور عطا فرمانے والے. ہماری 60 سال تو جو ہے عمر عام طور سے ہوتی ہے، اس میں 2 حدیث پاک کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے یعنی شوق دلایا، وعدہ کیا، اور اس سے بڑھ کر جو ہے اس کے خلاف ہوگا نہیں. حق تعالیٰ جل شانہ عطا فرمائیں گے. اسی لیے بزرگوں نے بہت کوشش کی. عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مصر میں، بہت پہلے زمانے میں، آج تک مشہور ہے، لیکن علماء ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کے اقوال کو چھوڑتے نہیں ہیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا امی، اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی امی جواب. پہلے تو یہ لگا بھی رہتا تھا درود شریف، ہے نا، لگا رہے تو اچھا ہے، لگا ہوا ہے ماشاء اللہ، وہاں لکھا دکھ دیا جی، لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ، واہ واہ جزاک اللہ. پہلے وہ تختے تھے وہاں، اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی امی وعلی آلہ وسلم. آپ کو معلوم ہے سال ہا سال سے یہاں اس کا گرد ہو رہا ہے عصر کی نماز کے بعد جمعہ کو، بہت سال ہو گئے. اور اس کے اوپر 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 80 سال کا گناہ. اور شیخ صاحب مولانا زکریا رحمہ اللہ مرکزہ کو کسی نے خواب میں دیکھا ان کی حیات کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ وہ یہ کہ یہ آدمی جو ہے اسی لیے مرتبہ بہت آگے لے گیا کہ اس کو درود پاک کے ساتھ بہت محبت ہے. تو میں نے کہا عبدالعزیز دباغ رحمۃ بھائی ایک حدیث ہوئی نا،
خیال رکھنا یہ حدیث ہو گئی پہلی، تقریر نہیں ہو رہی ہے. یہ عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ علیہ امی تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی امی. امی کا معنی کیا ہے؟ امی کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں، کسی سے پڑھا نہیں، نہ کسی مدرسے میں، نہ کسی کالج میں، نہ کسی صحابی سے، کسی سے کچھ پڑھا نہیں. آپ کا ڈائریکٹ اللہ جل شانہ سے. یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست. سعدی نے اس کو یوں سمجھایا، ایسا یتیم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یعنی یہ ہے کہ چھوٹا بچے کے معنی جو ابھی ناظرہ پڑھ رہا ہو، کیسا پڑھا ہو، قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں کیا ہو. یتیمی کے نا کردہ قرآن درست، یعنی ایسے نبی کے جو کسی مدرسے میں پڑھ نہیں ہے، لیکن حال یہ ہے کہ ساری دنیا کے کتب خانوں کو دھو دیا، سب کو دھو دیا، سمجھے. اور اب ساری دنیا کے اندر کتب خانے کس کے چلتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج تک لکھے جا رہے ہیں، آج تک لکھے جا رہے ہیں، حدیث، تفسیر، قرآن پاک، لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا ہے. کتب خانے چند ملت. تو یہ عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول تھے اس امت کے اندر. یہ ہے خیال نہ کرنا کہ یہ یوں ہی چل رہا ہے، نہیں یوں نہیں چل رہا ہے. بازار جس طرح چلتے ہو، یہ ایک لائن ہے، وہ عجیب قسم کی لائن ہے. اس کے اندر تھوڑا سا داخل ہونے کی کوشش کرو، تھوڑا ایک دم. تو یہ بہت جو ہے بہت قیمتی راستہ اور بہت ہی تو یہ تو جو ہے بہت ملینوں والا کا راستہ ہے. لیکن تھوڑی تھوڑی کوشش کرنے کی. ان کی روڈ کے پاس کھڑے ہو جاؤ، کچھ جھاڑو واڑو دے دو تو کچھ نہ کچھ کام. تو یہ عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے پکے. پڑھا نہیں تھا انہوں نے، امی ان کو کہتے تھے. یہ اتنے عاشق رسول کہ صبح ہو، شام ہو، کھانا ہو، پینا ہو، آنکھ بند کر کے اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا. دیکھیے نہیں آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو، ہے نا؟ دیکھو گے تو پھر پتہ چلے گا. اللہم صلی، اللہم صلی. تو ان کا حال یہ ہو گیا، اب میں کیا بتاؤں آپ کو. ان کا حال یہ ہو گیا تھا جو انہوں نے پہلے تو ظاہر بھی نہیں کیا. بعض انسان ان کو کتے نظر آتے تھے، بعض انسان ان کو خنزیر نظر آتے تھے، تو سر کے اوپر رومال ڈالا کرتے تھے. ایک دن جب بہت اصرار کر کے پوچھا تو رو کر کہا کہ کیا کروں. یہ اللہ جل شانہ نے قلب کو اتنا صاف شفاف کر دیا ہے کہ جو کتوں جیسا کام کرتا ہے مجھے کتے نظر آتے ہیں، جو خنزیر جیسا کام کرتا ہے وہ مجھے خنزیر نظر. اس کے لیے میں دعائیں بھی کرتا ہوں، پھر بعد میں چل کر اس کی حالت بھی درست ہوتی ہے. تو یہ اتنے بڑے بزرگ، ان کے متعلق مشہور تھا کہ اگر کوئی ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھتا تھا تو کہتے تھے کہ ہاں یہ تم قرآن پاک پڑھ رہے ہو. کوئی اگر ان کے سامنے ایک حدیث پڑھتا تھا تو کہتے ہیں ہاں یہ تم نے حدیث پاک پڑھی. کوئی آدمی قرآن بھی نہیں اور حدیث بھی نہیں تو کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے. اور کبھی بہت لوگوں نے امتحان کیا، آدھی حدیث کو لی، آدھی مضمون کو، اور باقی آدھا مطلب چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ کچھ ملایا، کہا کچھ یہ حدیث ودیث نہیں ہے کچھ. کتنی کیسا امتحان لیا. اللہ جل شانہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عالم کشف کے اندر دیکھا، قسم کھا کہتے ہیں میں نے عالم کشف کے اندر دیکھا کہ جو آدمی حدیث پاک کو پڑھ رہا ہے، حدیث پاک کو سمجھا رہا ہے اور جو سن رہے ہیں، ان سب لوگوں کے سینے سے ایک تاگے نکل رہے ہیں، اور وہ سارے تاگے جو ہے، تاگے یعنی ڈوڑے حضور کے قلب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. سمجھے؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو تمہارے سب کے دلوں سے اور میرے دل سے. تاگے یعنی دوڑ ہے، ابھی آپ وائر سمجھ لو، لیکن انہوں نے وائر کہا نہیں، دھاگا کہا، دوڑا، رسی ذرا موٹی جاتی. جو بھی حدیث پاک کو بیان کرتا ہے اور جو بھی سنتا ہے اللہ کی محبت میں، تو کہا اس کے قلب سے ایک سیدھا کیا نکلتا ہے؟ دوڑا. کہاں لگتا ہے؟ آپ سب پاور ہاؤس وہاں ہے، وہاں لگتا ہے. جیسے کہ کتنے وائر ہوں گے یہاں، یہ لیسٹر اور یہ سب کا کہاں ہے؟ ایک جگہ پر پاور سون، وہاں سے پھٹ سے کر دے ہوئے من تو ختم، سب اندھیرا، اور وہاں سے چالو ہو جائے تو کیا ہو جائے. تو ایسے ہی یہ سارے جو لوگ بھی حدیث پاک کو پڑھتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ طلباء کرام بہت خوش نصیب ہے کہ بیچارے وہ جو ہے دن بھر جو ہے حدیث پاک کو پڑھا کرتے ہیں. لیکن ان کو کہتا ہوں، سبق میں بتلاتا ہوں کہ تھوڑا سا آداب رکھیے، وضو بھی ہو، چونکہ پڑھنا ہے، اس لیے یہ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ ان کو بتاتا ہوں. آپ اور ہم جیسے لوگ تو کیا کہہ رہے بھائی، وضو ہو یا نہ ہو، پاک ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث، اسی لیے صحابہ کرام. تو یہ عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ علیہ. تو میں دوستو زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، چاہتا تو بہت ہوں میرے کو، ہے نا، اور آپ بھی چاہتے ہوں گے کیونکہ آپ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے نا، کہ وقت سارا کا سارا سحری سے پہلے تک اسی میں گزر جائے. لیکن فرمایا کہ اتنا زیادہ اپنے اوپر زیادتی بھی نہ کرو، بس ایک حدیث ہم نے پڑھی، انشاءاللہ اسی طریقے سے باقی حدیثیں پڑھتے جائیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھا جا رہا.
آپ لوگ نظروں کو ذرا نیچی رکھو. اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے. کیا عقیدہ ہے؟ تھوڑی سی بات سن لیجیے. رمضان ہے، بعد میں پھر میں آپ کو پوچھوں گا بھی نہیں، ہے نا. حاضر ناظر کون ہے؟ کیا معنی؟ ہر جگہ پر حضور حاضر ناظر. عقیدے کو بگاڑنا نہیں ورنہ کام سے جاؤ گے. لیکن اس کے باوجود حضور حاضر ناظر نہیں ہے. وہاں جو ہم جاتے ہیں تو بات سنتے ہیں. یہاں سے جو آدمی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ یوں کرنا چاہے کہ آپ نظر جھکا کر، ہم نے تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہے ہی نہیں، تو شکل مبارک تو سامنے لا نہیں سکتے ہیں. لا سکتے نہیں لا سکتے. ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے روزہ. تو قبر مبارک کا منظر اور روزے کا منظر اور جالی کا منظر آپ اپنے سامنے لائیے انشاءاللہ. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میرے سامنے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا انہوں نے بعد میں آ کر کہا کہ میں نے حضور کو جو ہے وہیں دیکھ لیا. قسم خدا پاک کی، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا ہوں، وہیں دیکھا میں نے حضور کو. لیکن یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے، کر دیجیے. اب یہ درود شریف بہت محبت سے پڑھا جاتا ہے، اور پھر جو ہے آپ لوگ اس کے ایک ایک لفظ پر دھیان کیجئے، اور جتنی مرتبہ ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے. اور دھیان کہاں رہے؟ روزے پر. سمجھے نا؟ کہاں؟ روزے میں. اور انشاءاللہ دیکھ لیجئے پھر ایک دن 2 دن پھر کیا حال ہوگا. پھر تو آپ یہ چاہیں گے کہ شوال میں بھی رمضان آ جائے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انك على كل شيء قدیر. یا اللہ ہمارے ہاتھ تیرے دربار میں پھیلے ہوئے ہیں، گندے ہیں یا اللہ، ظاہری نجاست بھی ہے، باطنی بھی ہے یا اللہ. اعمال بھی خراب ہے مولا کریم، اخلاق بھی خراب ہے. نمازوں کا بھی ہمارا ٹھکانہ نہیں یا اللہ، روزوں کا بھی ٹھکانہ نہیں مولا کریم. جہاں جو چیز نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کرتے ہیں یا اللہ. تو اپنا فضل فرما، کرم فرما یا اللہ. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت بڑا مرتبہ، معصوم اور سردار انبیاء یا اللہ، تمام فرشتوں کی بھی سردار یا اللہ. ایسی کوئی مخلوق آپ نے پیدا نہیں کی، آپ سے بڑھ کر کوئی آپ نے یا اللہ پیدا نہیں کیا یا اللہ. ان سے ہم محبت مانگتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. ہم نالائق، گندے، کتے، خراب اعمال والے، غیبت کرنے والے یا اللہ، سارے جہان کے گناہ کرنے والے، اور ان سے محبت مانگتے ہیں یا اللہ. تو معاف فرما دے یا اللہ کریم، معاف فرما دے، لیکن عطا فرما، ضرور عطا فرما یا اللہ. محبت عطا فرما یا اللہ، ضرور محبت عطا فرما یا اللہ. تیری ہی مخلوق کے اندر یا اللہ تو نے نشانی پیدا کی ہے کہ کسی عورت کا بچہ اگرچہ وہ پاخانے میں لٹرا ہوا ہے تو اس کو پھینک نہیں دیتی ہے، بلکہ اس کو دھوتی ہے، صابن لگاتی ہے اور پھر چومتی ہے. مولا کریم یا اللہ ہمیں پھینک نہ دے یا اللہ. رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یا اللہ ہمیں جہنم میں نہ پھینکیے. یا اللہ جہنم میں نہ پھینکیے. ماں اپنے یا اللہ سرسری کرواؤ تو گندے بندے کو دھوتی ہے، صابن لگاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، چومتی ہے یا اللہ. ماں کو جتنا پیارا ہے اس سے زیادہ ہم تیرے بندے تجھے پیارے ہیں یا اللہ، بہت پیارے ہیں یا اللہ. لیکن ہم نالائق ہیں یا اللہ، ہم اس پیار کو سمجھ دیجیے. تو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک یا اللہ پیار کرتا ہے. نیند بھی دی، کھانا دیا، پینا دیا، رزق دیا، اللہ کریم تیری نعمت بہت ساری ہے یا اللہ. تو ہم سے محبت کر لے، گناہوں کے باوجود، ناپاکیوں کے باوجود محبت کر لے یا اللہ. یا اللہ ہمیں تو دے، ہمیں صاف کر دے یا اللہ. یا اللہ ہمیں پھینک مت دینا، جہنم کی لسوین میں پھینک نہ دینا یا اللہ. تجھ سے مانگتے ہیں مولا کریم، رمضان مبارک تو مہینہ پورا ہو رہا ہے. تو نے کہا میں رمضان میں کسی کو رد نہیں کرتا ہوں یا اللہ. یہ رات کو ہم تیرے پاس مانگ رہے ہیں، سب گناہوں کی اقرار کے ساتھ مانگ رہے ہیں یا اللہ. عطا فرما دے، جہنم کی نصیب میں نہ پھینکنا یا اللہ. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے نامہ اعمال یا اللہ یقیناً جاتے ہیں
مطمئن جاتے ہیں، اس میں ہماری خرابیاں بھی جاتی ہوگی۔ یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تو ہی ہمارے لیے نرم فرما دے، اور یا اللہ تیرے رسول کا دل ایسا فرما دے کہ وہ ہمارے حق میں تیرے دربار میں سفارش کرے۔ یا اللہ، یا اللہ کسی اللہ والے نے ہی کہا جن کو حضور کے ساتھ کوئی محبت، یا اکرم الخلق مالی من نلوذ بہی سواک عند حلول الحادث العمم۔ یہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کے رسول، اللہ الغیوب چل رہا ہے لیکن ہماری ان باتوں کو فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول، عام حادثات کے وقت یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ یا رسول اللہ، اللہ الغیوب اللہ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو بات پہنچتی ہے۔ شیطان اور نفس کے درمیان میں گھیرے ہوئے ہیں، نفس و شیطان ضد کریم و رحمن، نفس و شیطان ضد کریم و رحمن، رحمت اقبال شفاعت خواہمن۔ یہ اللہ نفس و شیطان نے ہمارا راستہ مار دیا، بس اس میں آپ کی رحمت سے ہی بچ سکتے ہیں۔ یہ اللہ ہمیں دسمین میں نہ پھینکیے جہنم کی۔ یا اللہ قبر کو، یا اللہ قبر کو آگ کی دسمین میں بنانا۔ یہ اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جو آگ کو بجھانے والا ہے، رمضان کا ترجمہ ہی آگ کو بجھانے والا۔ یا اللہ ہمیں قبر کے اندر آگ کی لذیذ بنا کر نہ پھینکیو، بلکہ یا اللہ اس کو جو ہے ایک باغ بنا دیجیے اپنے فضل و کرم سے۔ یا اللہ ہم مانگتے ہیں، یا اللہ مانگنے کے سوا اور کیا ہوتا ہے؟ مولا کریم تو عطا فرما دے، عطا فرما دے، عطا فرما دے۔ یا اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، اور یا اللہ انبیاء، سارے انبیاء کرام کی طفیل میں، تمام صحابہ کرام اور تابعین کی طفیل میں، اور یا اللہ قیامت تک تیرے جو نیک بزرگ بندے بھی دنیا میں چل رہے ہیں، یا اللہ کوئی کتب ہے، کوئی غوث یا ابدال ہے، کسی نے یا اللہ تیرے ساتھ کیسے تیرے رسول کے ساتھ جوڑا ہے، ان کی طفیل میں ہماری دعاؤں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں جو بھی بیمار ہیں ان کو سب کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب سے پہلے مسجد میں بیٹھنے والوں کا حق ہے، تو نے خود کہا ہے مولا کریم ہم سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ماں بہنیں جو ہاتھ اٹھائی ہے مولا کریم ان کو ہماری دعا میں شریک فرما، اور مولا کریم ان کی دعاؤں کی جیسی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ جو گھر میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کا قبر میں پہنچ چکے ہیں، یا غفور الرحیم تو ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہتے بھی تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی۔ ہماری سب کی حاجتوں پوری فرما، یا اللہ سب کی بخشش فرما، یا اللہ بخشش فرما۔ مسجد کے اندر یا اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، رحمت کے سہارے پر مانگتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں وظیفوں کے سہارے پر نہیں مانگ رہے۔ یا اللہ یہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یا اللہ لاکھوں اور کروڑوں وظیفوں کا سہارا دے۔ یا اللہ تیرے بندوں کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کریم، ہم مفت میں مانگتے ہیں لیکن تو جو مفت میں مانگتا ہے اسے بھی دیتا ہے۔ یا اللہ ہم کو تیرے در کا بھکاری بنا دے۔ یا اللہ مسجد کے دروازہ چھوڑنے سے پہلے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما لے۔ یا اللہ فیصلہ فرما لے، یا اللہ فیصلہ فرما لے۔ گناہ تو مولا کریم گناہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور جو گناہ پہلے ہو گئے اسے معاف فرما دے۔ یا کریم معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللهم انا نسألك بسيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نسألك بسيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نسألك بسيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.